شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت ہی پیارے تعلق والے شریف صاحب جو میرے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے اور مجھے بدر ہی پتر کہتے تھے، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب تھا۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہیں۔ ماندرا لفظ سے کئی قارئین ناواقف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کاٹے کا دم کرنے والے کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پر ماندرا کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل، میں گھر میں ہی ہوں، سب خیریت تو ہے نا؟ تو بولے سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر میں رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، بدر بچے یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں نہ سانپ نے کاٹا ہے نہ بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی جو مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرف خاموشی سے شریف صاحب کی باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک ذمہ دار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس ذمہ دار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادا کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کو خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ گھر دودھ کی اور گھی کی فروانی شروع ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا خوانہ خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ تھی اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا اور خوانہ خالی تھا۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگتے گزار دی اور دادے کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کو بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان خوانے سے منہ لگا کر بھینس کا دودھ پی رہا تھا۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سر پر دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر دادا ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح ذمہ دار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات اس سے بتا دی۔ بولی اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادا ابو کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو ذمہ دار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی لے لی۔ اسی دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھڑکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادے کی زبان بند کر دی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں۔ میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے
तो मैं पूरी भैंस की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। अब बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर इसने 3 सोने के सिक्के दादे के हाथ पर रख दिए और बोला, ये दूध और भैंस की कीमत है और ये 1 सिक्का इस बात को याद रखने के लिए। ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अबू जो हैरानी से सिक्के हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल इंसान को देख रहे थे, इस नौजवान के नजरों से ओझल होने के बाद हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाजा बंद करके वापस मुड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सोने के 4 सिक्के इनके हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुना दी। दादी जो हैरानी और बेयकीनी से सबको देखती हुए ये सब सुन रही थी, खुशी से बोली कि सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। गर्ज ये कि रोज शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के पास बांध दी जाती। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे कि एक दोपहर 2 जोगी बीन बजाते दादे के घर के सामने आ पहुंचे और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादा अबू इस वक्त जमींदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाजा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध के ले आई। जोगी ने दूध के घूंट भरा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इससे एक जोगी जो कि उम्र रसीदा था बोला, बच्चे तेरे अलावा घर में कौन कौन है? मैं चाहता हूं तो तू उसके नाम बताए तो मैं इसको भी दुआ दूं। दादी बोली, मेरा मासूम बेटा और शोर के अलावा कोई नहीं। जोगी बोला, बच्चे तू मुझसे कुछ छुपा रही है, कोई और भी है तेरे घर वालों के अलावा? तेरी भैंस का दूध पीता है। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है। तू मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी नौजवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। ये सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? दादी ने इससे वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बला है। तू हमें इजाजत दे कि हम झुंड में छुप रहे और जब वो आए तो हम इसे पकड़ लें। सादा सी औरत चिराग जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने ना सिर्फ इनको इस बात की इजाजत दी बल्कि चरपाई भी डाल दी। किस पर सुकून से बैठो कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा अबू जिम्मेदार की भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे कि दादे को इनके नाम की पुकार सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा इसे देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करके रूप बदलने पे कादिर हूँ। तुम जानते हो ये सारा सावन का महीना है। इस महीने में मेरी मजबूरी है कि मैंने ख्वा में रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं बस इस महीने कमजोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सुन चुके हैं और मुझे ढूंढ रहे हैं। बदकिस्मती से वो तुम्हारे घर आ पहुंचे और चिल्लाके से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सबक लवा लिया और अब वो सैर होने का इंतजार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊं तो वो मुझे पकड़ लें। मगर जब तक सैर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने वादा किया था कि तुमसे जब जाऊंगा तो तुम्हें इनाम दूंगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है। इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जैसे तुम्हें कोई आवाज आई इस सुराख के मुंह में डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना, तुम्हारा नाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से या जोगियों से कोई बात न करना ताकि मैं तब तक दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी के बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सजा देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से कहीं दूर दराज के मुकाम चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं। ये कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अबू जो हैरानी से खड़े ये सब सुन रहे थे, शर्मिंदगी और परेशानी और तासुब से इसे जाता देखते रह गए। उन्होंने कपड़ा को देखा। ये एक सुर्ख रंग का रुमाल सैफ कपड़ा था। उन्होंने इसे लपेट कर अपनी जेब में रख लिया। दादा अबू समझदार इंसान थे।
ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادا بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی بابا کو بھینس تھی، انہوں نے ہی وہاں باندھ دی ہے، آپ جوگی بابا کو مل لو۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے، جوگیوں نے دروازہ پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادا نے جو آج بھی ذمہ دار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے، دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلوا دوں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بکاوے میں۔ آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ میں بڑی مشکل سے اس کی بو سن کر اس سرے تک پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا ہے۔ جوگی نے جب جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سے نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ کہہ کر تیری 7 نسلیں تک چلے گا۔ دادا ابو نے یہ سن کر تمل سے کہا، تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو؟ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادا ابو نے دادی سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈا، مگر سوراخ کا نشان نہ تھا۔ جمعے والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادا ابو نے سوراخ پر بھینس کا دودھ جو کہ گلاس بھر کے ساتھ لائے تھے اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ کے گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بنبناہٹ کی آواز آنے لگی۔ دادا جو حیرانی اور خوف سے یہ آواز سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے ان کو کہا تھا کہ جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ پہ ڈال دینا۔ اسی لمحے اچانک سے کالے بون سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ بڑوں کے نکلنے، سوراخ سے نکلنے کی رفتار اور بنبناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔ جب کافی دیر بون نکلنے کے بعد ان کی رفتار تعداد میں کافی کمی آنے لگی تو دادا ابو جو خوفزدہ ہوئے کھڑے تھے نے چونک کر وہ کپڑا سوراخ پر پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی، بون نکلنا اور بنبناہٹ کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ دادے نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بونوں کا غول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہیں پر پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان نہ تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادا کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پہ دادا نے یہ واقعہ ان کو سنایا، ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ یوں میں بھی سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری شادی کے بعد دادا ابو اور میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج کرایا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادے پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپیہ پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی ماندر کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب بابا شریف کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا۔ اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ کہہ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی سے اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں 2 روز نئی سی نئی دلچسپ بات اور واقعہ سننے دیکھنے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پیئیں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے لکھ لیے۔
ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تھا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور غرض کی محترم میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پر کوئی سحر کے اثرات نہیں۔ اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پہ بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی والد کی عمر 10 سال تھی اور جب آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادا دادی پہلے سے یہ اس کمی میں مبتلا تھے، آگے ان کی اولاد میں بھی آپ اکلوتے ہیں۔ اب آپ کا بیٹا بھی آپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا علاج بتا ہی دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ اسی دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، میری بیگم امید سے ہیں۔ 9 ماہ بعد اللہ پاک نے ان کو جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر سے ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر دیکھا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سونے کا سکہ پڑا تھا۔